اور دوسری ریزن، آج کل کے مسلمان پیروں کے سامنے، قبروں سامنے سجدے کر رہے ہیں، اپنے پورے بٹوے پھینک رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، کیا کیا چڑھا رہے ہیں، بابا جی ہمیں اولاد دے دیں، بابا جی رزق دے دیں، بابا جی شادی کروا دیں، یہ کرا دیں، وہ کرا دیں. یقین جانے میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھا کہ وہ عامل بابا اور جادوگروں کے پاس جا کے تعویذ پہن کے اور پتہ نہیں ان کو جلا رہے ہیں، ان کو پانی میں گھول کے پی رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میں کہا سبحان اللہ، آپ کی عقل کہاں گئی؟ چھوٹی سی پرابلم میں انہوں نے اپنا دین کو اور جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، یہ سمجھے کہ بڑے نیک لوگ ہیں یہ. تو یہ دجال آئے گا اور وہ کہے گا بارش ہو جائے، اور بارش اسی ٹائم ہونی شروع ہو جائے گی. وہ صحرا سے گزرے کہے گا بی گرین، اٹ ول ٹرن گرین. وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور کہے گا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جائے گا. قتل ہو گیا، خون بہ رہا ہے، سب مر گیا، کہ کھڑے ہو جاؤ، فوراً سے کھڑا ہو جائے گا. ایک بدو بولے گا میں اگر تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تم مانو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اس کا کر کے دکھاؤ. وہ دو شیاطین کو حکم دے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل میں آؤ، اس کے سامنے نہیں، وہ دو شیاطین اس کے ایگزیکٹلی ماں باپ کی شکل میں آئیں گے جو فوت ہو چکے ہوں گے. کہیں گے میرے بیٹے اس پہ ایمان لاؤ، یہ تمہارا رب ہے. وہ اس پہ ایمان لے آئے گا. تو جب انسان کے کان، آنکھ، ناک، ہر چیز بول رہا ہوگا، پکار پکار کے یہ رب ہے، لیکن اس سے مسلمان مومن کا دل کہے گا یہ رب نہیں ہے. اور جس کا دل اس چیز پہ ہوا، جس کو پتا ہوا اس بات کا، تو یہ تو پیر بابے شاہ پہ کچھ بھی نہیں کرے تو ہم ان سے اولاد اور بارش اور ہر چیز مانگ رہے ہیں. تو جب ایک شخص آئے گا بارش اور فوراً سے باہر بارش شروع ہو جائے، اور جب قحط کا دور ہے، بھائی یہ تو بڑے پیر صاحب آ گئے ہیں، یہ تو پیرانے پیر آ گئے ہیں. اور پھر جب کہے گا میں رب ہوں، کہیں گے آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں، آپ آئے ہیں اور ہمارے زندگی میں بہاریں آ گئی. دجال صرف ایک چیز چاہے گا کہ تم بس مانو میں تمہارا رب ہوں، تمہیں ہر چیز ملے گی، تمہیں ہر چیز ملے گی، تم بس یہ مانو کہ میں رب ہوں تمہارا، بس تم نے طرح کرنا ہے، اس کو فالو. دجال سبحان اللہ، اس کی اگر ہم لکس دیکھیں نا، بڑی اگلی لکس ہے اس کی ایک آنکھ ممسوح عین الیمنا، اس کی ایک آنکھ ممسوح ہے ایز اف اٹس لائک اے فلوٹنگ گریو. لیفٹ آنکھ بھی ڈیفیکٹڈ ہے. جہد راس، thick curly hair, afhaj, curved feet, like still people would believe in it. ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے بھی نے کہا کہ اعلموا انکم لن ترون ربکم حتی تموت، جان لو کہ تم اپنے رب کو تب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک تم مر نہ جاؤ. The fact that we can see Dajjal and he claims to be Rab is self-refuting کہ یہ رب نہیں ہے. اور دوسری بات، خالق is always better than the مخلوق. The fact that you have two sound eyes and his eyes is defected itself proves کہ وہ رب اور خالق نہیں ہے. آپ اسے کہیں go and get your eyes checked man. آئی اسپیشل سے بات جاؤ، مجھے کیا کہہ رہا تو ہے رب ہوں میں. لیکن اتنا immense اتنا ہوگا کہ masses will follow him. تو اسرا صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آئیں گے اور ان کو اس کو قتل کریں گے. اور سبحان اللہ جو اس دور میں بھی ابھی تک بچے ہوئے ہوں گے نا، ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے، امام مہدی کے ساتھ لڑے، ڈماسکس اور مختلف جگہوں کو فتح کیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، ایمان کی حالت میں رہے اور بچ گئے ابھی تک، جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا تھا. حدیث میں آتا ہے، مسلم حدیث ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا تھا، عیسیٰ ابن مریم ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنتوں میں ان کی جگہ بتائیں گے، تمہارے ان کو درجات بتائیں گے کہ جنت تمہارے یہ درجے ہیں، جو کہ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے رہیں گے. ہماری طرح نہیں، کوئی پریشانی آئی یا اللہ تو میں ہی نظر آیا سے. تو جب کفار کا یلغار ہوگی اور کھانے کچھ نہیں ہوگا اور حق کا ساتھ دینے کی باری آئے گی، اور ہمارا اپنا حال دیکھ لیں یار، سبحان اللہ، ہم اپنا دین کو بیچ دیتے ہیں ایک عورت سامنے گزر جائے بس. ایک شیخ سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم انسان بڑا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو لیکن ہم تو بڑے اسٹرانگ ہیں، ہم تو ٹریول کرتے سورج چاند پہ اور یہ بس، اب ہم تو سمندروں میں جا رہے ہیں اور اڑے ہواؤں میں. انہوں نے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان کمزور ہونے کے لیے کہ ایک خاتون سامنے سے گزرے وہ اپنی نظریں اور جگہ پائے، وہ ایک اپنی ٹیمپٹیشن پہ کنٹرول کرنا چاہے اور بار بار اس کی طرف واپس پلٹ جائے اور کنٹرول اپنے نفس پہ کنٹرول نہ ہو پائے اسے. تو وہ لوگ جو ہوں گے نا، جو استقامت والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے بھی یا ہم میں سے یا ہماری اولاد میں سے ان میں سے ایسے لوگ نکالے جو کہ اگر ہمارے دور میں ہے تو ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے نسلیں نکالے، اور ایسی نسلیں کبھی نہیں تھی جب تک انسان ابھی سے تربیت نہ کرے. شادی ہم یونیورسٹی کی اپنی گرل فرینڈ سے کریں اور سمجھیں کہ امام مہدی کے ساتھ والی نسلیں پیدا ہوں گی. ہم اس پیار کے فتنے کو نہ بچ سکیں، اس پیار کے فتنے سے، اور ہم دجال کے فتنے سے بچنے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ ڈراموں سے اور سیریز سے نہ بچ سکیں جو چھوٹے موٹے فتنے ہیں.
ہم بات کریں دجال کے فتنے سے، جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے آدم سے لے کے قیامت دن تک، سب سے ورسٹ فتنہ، اس سے برا فتنہ آج تک انسانیت میں نہیں آیا. تمام انبیاء نے، نوح نے، شیس نے، آدم نے، تمام انبیاء نے اپنے قوموں کو ڈرایا فتنے کے بارے میں. امیجن اس دور میں، کائنات کے شروع میں، شیس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری قوم ڈر جاؤ دجال کے فتنے سے، بچا لینا اپنے آپ کو. تو یہ بڑا برا دور ہے. جان لیں کہ اگر ہم آج اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا رہے نا، تو دجال آئے گا تو ہم ایسے اس کا شکار ہوں گے، ایسے ہم اس کے ایسے پجاری بنیں گے. جب یہ چھوٹے موٹے گیمز ہیں، جب یہ چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں، ہم ان کو نہیں بچا پا رہے، تو کل جب بڑا مسئلہ آئے گا نا تو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، اور اپنی نسلوں کو بھی خدا نہ خواستہ ہم ایسی نسلیں تیار کر رہے ہیں جو دجال کے فالوورز بن جائیں گی اور اس کی پوچھ رہی ہوں گی، اس کی اطاعت کر رہی ہوں گی، اپنا ایمان بیچ دیں گی. اگر ہم نے آج سے اپنی نسلیں ایسی تیار نہ کی، اور متقی لڑکی سے شادی نہ کی، اور نیک پردہ دار خاندان میں شادی نہ کی، اور اپنے آپ کو چینج نہ کیا، اور ایسی نسل نہ پیدا کی، تو واللہ میری مطابق دجال کا آنا بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کیا، کہا کہ اگر دجال آ گیا اور میں موجود ہوا فإنی حجیج، I'll take care of you guys، میں تمہیں بچا لوں گا. لیکن اگر دجال آیا اور میں چلا گیا ہوں اس دنیا سے، مطلب میرے جانے کے بعد آیا، فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ عَلَى نَفْسِهِ، تو ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے، پھر ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے. اور صحابہ تو امیجن کرتے کہ بس دجال، اور اپنے آپ کو پکا رکھتے. تو خیر اپنے آپ کو نا ایمان اپنا بڑھائیں، اپنے ایمان پہ کام کریں، اپنی ایسی نسلیں چھوڑ کے جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، بجائے کہ قیامت کے دن یا آپ کی قبر میں اور عذاب دیا جا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹی یہ گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ جو ماں باپ اچھی تربیت کریں گے اپنی اولاد کی، حدیث میں آتا ہے ایک شخص درجہ بلند کیا جائے گا، یا اللہ میرے تو اعمال ختم، مجھے تو اجر مل گیا. انہوں نے کہا نہیں، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، تمہارا درجہ بڑا ہے. اور جو شخص اپنی اولاد کو میوزک پہ، پارٹیز پہ اور موویز پہ اور ٹی وی پہ لگا کے چلا گیا، تو وہ بھی اکاؤنٹ میں بھر رہا ہے ان کا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص کسی کام کو، قابیل کو کیوں ہر بندے کے قتل کا گناہ پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک برا کام شروع کیا تھا. ہر بندے کے قتل کا اس کو گناہ پہنچ رہا ہے. تو جو ماں باپ اپنی اولاد کو اس چیز کی تربیت نہیں دے رہے، قرآن، تلاوت، نماز، اور وہ کل کو ڈرگز میں یا گرل فرینڈز میں، میوزک میں اور پارٹیز میں اور گالی گلوچ میں، تو وہ پھر آپ چلے گئے اس دنیا سے، ہم چلے گئے اس دنیا سے، لیکن ہمارا اکاؤنٹ پھر بھی برے اعمال سے بھری جا رہا. تو اپنے آپ کو حفاظت کریں. اور پھر کیا ہوگا کہ جب دجال خاتمہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کو اسٹرینتھ ملے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بولیں گے کہ فحرز المؤمنین بجبل طور، مسلمانوں کو طور کی پہاڑی پہ لے جائیں، میں نے 2 ٹرائبس کو پرمیشن دے دی ہے. اور وہ حدیث میں آتا ہے، ہم جب ان کو مینشن پڑھیں گے تو وہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ روزانہ اس پہاڑ کو ڈگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا ہول جو ہے، اللہ کے نبی رات کو اٹھے کھڑے ہوئے پریشان، انہوں نے کہا ویل للعرب، تباہی ہو، بربادی ہو ان کے لیے کہ جو کلائمیٹی ہم پہ گرنے لگی ہے. اور کہا کہ یاجوج ماجوج نے اپنے پہاڑ میں اتنا سوراخ کر لیا ہے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جسچر دیا اسے، اتنا سوراخ کر لیا. اور وہ سارا دن اتنا سوراخ کرنے کے بعد کہیں اب کل اس کو ہم باقی کریں گے. اینڈ دے وڈ نیور سے انشاءاللہ. حتیٰ کہ ایک ٹائم آئے گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا جب ان میں سے کافر، وہ کافر ہوں گے سارے، کہ کل ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنا کافر کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. سورہ کہف میں تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی ایسا مت کہیں کہ میں یہ کام میں کل کروں گا، except saying انشاءاللہ. تو they would say انشاءاللہ and then they come again، وہ ہول سے ہوگا، وہ بند نہیں ہوا ہوگا. and then when they would، اور کتنے عرصوں سے ذوالقرنین کے دور سے اس میں، اور وہ جب نکلیں گے نا تو جو چیز راستے میں آئیں گی، حیوان، نباتات، انسان، پانی، حتیٰ کہ وہ ایک لیک آف تبریہ سے گزریں گے جہاں سے جب پہلا بندہ انٹر ہوگا تو لیک ہوگی، اور جب آخری بندہ داخل ہوگا تو کہے گا کبھی یہاں پانی بھی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. They would eat and drink everything. They are of a different creation. ان کے جو بال ہے نا ان کا لباس ہے، ان کے جو کان ہے نا، ایک کان ان کا بستر ہے اور ایک کان ان پہ چادر ہے. اس طرح کی وہ مخلوق ہے. وہ جب نکلیں گے تو ہر چیز کو کھا بھی جائیں گے، حتیٰ کہ جب پوری انسانیت کو تباہ کر دیں گے ایکسیپٹ عیسیٰ علیہ السلام اینڈ ہز بلیورز، کیونکہ وہ تو فورٹیفائڈ، ان کو نہیں پتا یاجوج ماجوج کہ وہ وہاں پہ ہیں. So they would say کہ we have killed اہل الارض، ہم نے زمین کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا let's kill اہل السماء، اب آسمانوں کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں.
اور وہ اپنے تیروں کو چلائیں گے اسے اوپر کر کے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے فتنہ بنائیں گے کہ وہ جو تیر اوپر جائیں گے وہ خون آلود ہو کے نیچے گریں گے. اینڈ دے وڈ شاؤٹ کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ہیں اور دعا کر رہے ہیں, یا رب ہمیں بچائیں, یا رب ہمیں بچا لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق کو اور اتنی طاقتور مخلوق کو کیا کریں گے, ایک کیڑے سے ہلاک کریں گے. اور وہ کیا ہوگا, کیڑا ان کی بیماری ہوگی جو ان کی گردنوں میں نکلے گی, اور اس کیڑے سے وہ تمام کے تمام مر جائیں گے. حتیٰ کہ 7 دن اور 7 راتیں بارش ہوگی, ان کی زمین سے نا ان کی بدبو سے بھر جائے گی, اور اتنے زیادہ ہوں گے. تو 7 دن اور 7 راتیں بارش ہوتی رہے گی مسلسل, کوئی گھر کوئی چیز نہیں بچے گی. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی جسموں کو اس بارش کو صاف کر دیں گے ان خون سے, اور پھر پرندوں کو بھیجیں گے جو کہ ولچرز کو ریزمبل کرتے ہیں. وہ آئیں گے اور ان کی ڈیڈ باڈیز اٹھا کے کہیں جا کے پھینک دیں گے, واللہ تعالیٰ عالم, کہیں پھینک دیں گے, اور the earth will be like a mirror, اور امیزنگ ہوگی. اور پھر جو ہے نا اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ will order the earth to produce its fruits and return its blessings. دیکھیں the blessings are already here, لیکن ہمارے جو گناہ ہیں نا وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے نا فساد پھیل گیا زمین میں اور سمندروں میں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے نا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ویعفو عن کثیر, اور اللہ تو پہلے ہی بہت معاف کر چکے ہیں. اگر ان کو معاف نہ کیا ہوتا اور وہ بھی ابھی تک ہوتی تو تمہارا کیا حال ہو جائے گا. ویعفو عن کثیر, اور اللہ تعالیٰ نے کافی کو معاف کر چکے ہیں آلریڈی, اور کافی کو معاف کریں گے, لیکن یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے, ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو یہ برائی آتی ہے. حضرت نوح نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم رب سے معافی مانگو, وہ بڑا معاف کرنے والا, کیا کرے گا, يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تم پہ بارشیں برسائے گا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہارے مال سے اور اولاد سے مدد کرے گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہری جاری کر دے گا. تو کیا کرو, بس توبہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ رزق اور برکتیں دے گا اس دنیا میں. تو یہ جو بلیسنگز ہے نا وہ کیا ہے, ان گناہ گار یاجوج اور ماجوج کے جانے کے بعد جب نیک لوگ رہ جائیں گے نا تو ان نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ حکم دیں گے کہ واپس آ جاؤ, واپس اپنی بلیسنگز ریٹرن کرو اور فروٹس اگاؤ. اور سبحان اللہ وہ کیا دور ہوگا, اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں سے بنائے, اور کیا کمال کے لوگ ہوں گے. اس کے بعد اٹ از فن. رسول اللہ نے کہا تھا طوبیٰ لعیش بعد المسیح, طوبیٰ لعیش بعد المسیح, طوبیٰ لعیش بعد المسیح, glad tidings to the life after مسیح. کیا ہی خوبصورت زندگی ہوگی آفٹر مسیح, اور وہ کیا ہوگی, برکہ. سیڈز کو پتھر پہ بھی پھینکا جائے گا نا تو پتھر will grow plants and fruits. 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کو, ایک انار کو کھائیں گے and they would fill their stomach with it. 12 لوگ اس کے سائے کے نیچے بارش میں شیڈ لیں گے. بچے سانپوں کے بل میں ہاتھ ڈالیں گے اور سانپوں سے کھیلیں گے and the snakes will not bite them because of the barakah, because of اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت. wolves جو ہیں وہ sheeps کو accompany کریں گے جس طرح dogs accompany کرتے ہیں. lions will be accompanying the camels and the elephants. یہ اس ٹائم ماحول ہوگا. nobody will harm each other, no غیبت, no slandering, nothing. لوگ ایک شخص نکلے گا کہ میری زکوٰۃ لو, میری زکوٰۃ لینے والا کوئی ہے, نہیں جزاک اللہ خیر, کوئی لینے والا نہیں. میری زکوٰۃ میں نے دینی, میرے مال کا 2.5% کوئی لینے والا ہے, یہ نہیں, کوئی مال لینے والا ہی نہیں ہوگا. پیپل ول پریفر دین اوور دنیا, اور یہ خوبصورت دور ہوگا. اور ایک اور اس میں آتا ہے کہ ملک آف اے شی کیمل ول سفائز اے ٹرائب, پورے ٹرائب کو ایک اونٹ کا دودھ کافی ہو جائے گا. اسی طرح سے milk of a cow will suffice a clan and milk of a goat will suffice a family, an extended family. یہ روایت میں آتا ہے. یہ وہ دور ہوگا کہ امیزنگ دور ہوگا. اس طرح سے ٹوٹل زندگی 40 سال ہے. 33 years کی ایج میں he was lifted. Now he has 7 years to live. Now he has 7 years to live. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور حدیث ہے, اس میں آتا ہے کہ there will be 7 years in my ummah when no two people will have any problem between themselves.
7 سال میری امت میں ایسے آئیں گے جس میں 2 لوگوں کو ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, مطلب ایک شخص کو دوسرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, حتیٰ کہ یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ان کی روحوں کو قبض کر لے گی. چاہے مسلمان غار میں بھی چلا جائے نا, وہ ہوا اس کی روح کو قبض کر لے گی وہاں پہ. حتیٰ کہ برے بدترین لوگ اس دنیا میں رہ جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ جو برے لوگ ہیں نا, ان میں مائنر سائنز آف قیامہ ریپیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. غیبت کرنا, چغلی کرنا, عورتوں کا ایسے کپڑے پہنا جو کہ لگتی ننگی ہیں لیکن انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے, اور لوگوں کا پھر مال کی لالچ, پیسے کی لالچ, اور یہ سب کچھ جو مائنر سائنز ہیں ہونے شروع ہو جائیں گے. لوگوں کو ظلم زیادتی کرنا, بڑی بڑی بلڈنگز بنانا, کمپیٹ کرنا, حتیٰ کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جو سر عام زنا کریں گے, اور جو ان میں سے بہتر شخص ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں نہ کرو, پیچھے ہی کر لو. یہ دور آ جائے گا. اور یہ دور آ گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. صرف اتنا سی بات. دنیا داری واپس الٹیمیٹلی آتی جائے گی آفٹر مینی ایئرس. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے, شادی کریں گے, حج کریں گے. اللہ کی میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام روضہ کی جو وادی میں تلبیہ پڑھیں گے, حج کا, عمرے کا, یا ان میں سے دونوں کا. And he will die. Muslims will pray جنازہ over him. اور کچھ اس میں آتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ he will be buried next to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in Masjid Nabawi in his روضہ. And there is a place left over there as well. وہاں پہ جگہ بھی ہے, right next to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد بہترین دور ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ مسلمانوں میں کرپشن آتی جائے گی, دنیا داری, گناہوں کی محبت, لذت, اور اس میں ویک ہوتے جو بہتر لوگ رہ جائیں گے ان کو یہ جو ہوا ہے یمن سے نکلے گی ان کی روحوں کو پورائٹلی قبض کر لے گی. حتیٰ کہ بدترین لوگ رہ جائیں گے, اور ان پہ پھر وہ قیامت کا دن آئے گا. الحاقہ ملحاقہ, القارعہ ملقارعہ, یہ ان پہ دن آئے گا کہ جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, ماں سے بھاگ رہا ہوگا, اپنی بیگم سے, اپنی گرل فرینڈ. صاحبہ کا لفظ آتا ہے. صاحبہ کین بی وائف اینڈ کین بی گرل فرینڈ, جس سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اسے ناراض کیا اس کے لیے, اور آپ اسے دور بھاگ رہے کہ تیری وجہ سے میں نے آپ کو ناراض کیا تھا, اینڈ یو آر ریزن فار می ٹو انٹر ہیل فائر, اس سے بھاگ رہا ہو. تو یہ جو ہے نا, یہ دور آئے گا. اینڈ سبحان اللہ, دس امہ از سو بلیسڈ. اٹ اسٹارٹڈ ود اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اٹ اینڈڈ ود اے نبی عیسیٰ علیہ السلام. تو ہم اس امت کے ماننے والے ہیں, ہم اس امت کے پیروکار ہیں جس امت میں انبیاء بھی امتی بن کے آتے ہیں. تو ہماری کچھ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. آج کے جو لیسنس ہم سب یہ سیکھے جانا کہ ہم اپنی لائف کو اس طرح چینج کریں کہ اگر امام مہدی کل آ جاتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ہوں گے, ساتھ دینے والے ہوں گے. کیا ہمارے آج ایکشنز ویسے ہیں؟ کیا ہم آج اللہ اور اس کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر آج ہم اس ایزی دور میں کمپیریٹیولی اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ نہیں چل رہے نا, تو کل مہدی آئیں گے تو مشکل دور ہوگا. اور مہدی کو قتل کرنے کے لیے عراق سے اور فوجیں چلیں گی جن کو زمین غرق کر لے گی, آپس میں زمین کو اندر کھا جائے گی, اور مشکل دور ہوگا, بھوک کا اور محنتوں کا. اس میں قربانی دینی ہوگی, بیوی کو, بچوں کو, جاب کو, جہاد کرنا ہوگا. تو اگر ہم آج آسانی سے اپنی جاب کے دوران کماتے ہوئے ایزی لائف میں اگر ہم دین کو فالو نہیں کر رہے تو کل ہم مہدی کا ساتھ نہیں دے سکتے. اور کون سی بتاؤں آپ کو, امام مہدی کا بڑا تذکرہ ہے حدیث میں, اور ان کا تذکرہ وہاں پہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام قدس آتے ہیں. اس کے بعد he is disappeared from hadith as if he was preparing a ground for روح اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, کہ وہ کام کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے لیے کچھ تو کام ہوا ہو نا, کچھ تو گراؤنڈ بلڈ ہوا ہو. ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں کہ ہم ابھی سے کچھ کام کرنا شروع کریں کہ جب امام مہدی آئیں تو ان کے لیے کچھ تو کام بنا ہو, کچھ تو کام سیدھا ہوا ہو. یہ نہ ہو کہ زیرو سے جو ہے نا ان کو کام شروع کرنا پڑے, اور آئیں تو دیکھیں کچھ بھی کام نہیں ہوا امت کا حال. وہ جب دیکھیں امت ہی مسلمان ہی ایسے ہیں تو میں باہر کیا سوچوں, پہلے تو مسلمانوں کا حال برا ہے. تو ایٹ لیسٹ ہمیں وی شوڈ بی چینج ایجنٹس. ہمیں دین کو اپنانا ہے اور اس دین کو آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم قربانی نہ دیں اپنے نفس کو,
اپنی لذتوں کو قربان نہ کریں, گناہوں کو نہ چھوڑیں. گناہ کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کو راضی نہیں کر سکتا, گناہ چینج کرنے ہوں گے. کوئی بھی انسان چینج کرنا چاہتا دنیا کو, وہ اپنے آپ کو چینج کرے پہلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. انسان, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک لوگ اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں. سو چینج یور سیلف ٹو چینج دا ورلڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے اور ہمیں اسے سیکھنے کی توفیق دے, اور ہمیں واقعتاً اپنے لائف کو اس طرح گزارنے کی توفیق دے کہ جب کل کو امام مہدی آئیں تو ان کے لیے ہم تھوڑا سا گراؤنڈ بلڈ کر کے جائیں اور تھوڑا سا کام کر کے جائیں, اور یہی کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک معذرت کا باعث بن جائے کہ یا اللہ ہم کچھ تو کر کے آئے ہیں, ہم کم از کم دین کے باغی تو نہیں تھے, کچھ تو ہم نے عمل کیے, تو ہم صحیح قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. فقلت ما قلت, ان تک حسنۃ فمن اللہ و ان تک سیئۃ فمن نفس و شیطان. جو اچھی بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, اور جو غلطی تھی وہ میرے اور شیطان کی طرف سے تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب